رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، عن قریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کہ اللہ نے مجھے ہی آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا، اور قیامت تک کوئی بھی شخص نبوت کا حقدار نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ 30 لوگ آئیں گے، یہ خبر بھی اللہ کے رسول نے دی، فرمایا کذابون، جھوٹے ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے۔ گمان ان کا یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ اور ایک حدیث میں رسول پاک نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو نہیں دیکھ لیں گے۔ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کئی لوگ آئے، حال ہی میں جو سب سے بڑا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو قادیانی کہلاتے ہیں، احمدی کہلاتے ہیں، طاہری کہلاتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے امتی کہلاتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی تھا۔ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ تو ایسے کسی بھی شخص سے تعلق رکھنا، لین دین کرنا، گفت و شنید کرنا، اس سے معاملات جاری رکھنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آج تک اللہ کے نبی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ یہ دور حضور کی نبوت کا ہے، آپ ہی کی رسالت کا ہے، قیامت تک حضور کی نبوت اور رسالت کا دور جاری و ساری رہے گا۔ یہ بالکل کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ رسول اللہ کو آپ کے منصب سے ہٹا کر خود رسول اللہ کے منصب پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے نبی کی جگہ پر کسی غیر شخص کو بیٹھنے نہیں دے سکتے۔ اس لیے قادیانی، اس کے ماننے والے پیروکار، وہ اس امت کے بدترین کافر ہیں۔ ان سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، ان سے گفت و شنید کرنا، لین دین کرنا، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کی روح سے بھی یہ کافر ہیں، اور پاکستان کے آئین کی روح سے بھی جو قادیانی ہیں یہ کافر ہیں۔ یہ ہماری طرح مسجدیں نہیں بنا سکتے، یہ اپنی عبادت گاہوں میں مینار نہیں بنا سکتے، یہ اپنی عبادت کے لیے اذان نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی شخص قادیانی ہو اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کے خلاف کارروائی حکومت پاکستان کو کرنی چاہیے کہ یہ آئین کا حصہ ہے۔ کہیں پر یہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، اگر کسی جگہ پر بنائی ہے تو وہ غیر قانونی ہے، اسے توڑا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی ختم نبوت پر جو حملہ کرے گا وہ کسی بھی طرح سے رعایت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ وزیر اعظم ملک کا موجود ہے، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا شخص کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ نہیں جی میں وزیر اعظم ہوں، تو کیا ریاست اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی؟ کوئی شخص آپ کے گھر پہ آئے، دروازے پر دستک دے، اور آپ جب باہر نکلے تو کہے کہ میں تمہارا والد ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، تو کیا اولاد اسے برداشت کرے گی کہ نہیں میرا والد تو، میں یہ کس طرح مجھے اپنے آپ کو میرا والد کہہ رہا ہے، یہ نسبت کر رہا ہے ہماری طرف، غلط نسبت، ہماری ماں پر تہمت لگاتا ہے، تو اولاد کسی صورت میں اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم آقا کریم کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہیں، اور قیامت تک حضور کی نبوت اور رسالت کا دور ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آیا ہے نہ آ سکتا ہے، حضور ہی آخری نبی ہیں قیامت تک۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔